نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ جل شانہ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الجن کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے عرض کرنا چاہوں گی کہ ارشاد ربانی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں چھپا ہوا ہے۔ تو اگر آپ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے۔ اور یہ دور فتن ہے، یعنی فتنوں کا دور ہے، تو ایسے دور میں تو ایمان پر قائم رہنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، کیونکہ قدم قدم پر فتنے ہیں جو کہ موبائل اور نیٹ کے ذریعے ہمارے گھروں تک پہنچ رہے ہیں۔ تو اس صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اللہ سے جڑیں اور اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کریں کہ وہ بھی اللہ سے جڑ جائیں۔ تو ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ایمانی خوراک کو روزانہ کی بنیاد پر لیں اور روزانہ 10 سے 15 منٹ اپنے قرآن پاک کو دیں اور قرآن پاک کی تجوید درست کریں اور صحیح طریقے سے قرآن پاک سیکھیں اور پڑھیں اور اجر عظیم حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الجن مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ۔ وَأَنَّا میں نون مشدد ہے اور نون مشدد پر غنہ کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے، اور کنہ میں بھی نون مشدد ہے تو غنہ کریں گے۔ نَقْعُدُ میں عین کو نکال کر پڑھیں گے اور قاف کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، ایسے کہیں گے نقعد منہا۔ اس نون ساکن پر ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی جو کہ 6 ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے ہا آ گیا ہے، اس لیے اس نون ساکن پر ہم غنہ نہیں کریں گے، ایسے پڑھیں گے منہا مقاعد للسمع۔ قا ہے تو قا وقف مطلق کی علامت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہر جانا بہتر ہے، تو ہم وقف کر لیں گے۔ اگر کوئی لفظ ایسا آ جائے جس میں 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں تو اس پر وقف کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ میم بھی ساکن ہے، جو وقف کریں گے تو عین بھی کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا، تو اس کا پڑھنا دشوار ہے۔ اس لفظ کا تلفظ سیکھ لیں، سمجھ لیں کہ ہم نے کیسے وقف کرنا ہے۔ للسمع، مقاعد للسمع، میم کو بھی ساکن پڑھیں گے اور عین کو بھی للسمعی، ایسے وقف نہیں کریں گے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ایسے وقف کریں گے لِلسَّمْعِ۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ فَمَن کے نون ساکن پر ہم غنہ کریں گے اور غنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا غا میم لام واو نون، ان میں سے یا آگے ہے، تو یہاں غنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی ہوگا۔ ادغام کہتے ہیں کہ 2 لفظوں کو ایک کر دیا جائے، جیسا کہ یا یہ دیکھنے میں ایک ہے اور پڑھنے میں 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ نون کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ خود، ایسے پڑھیں گے فَمَن يَسْتَمِعِ، عین کو نکال کر پڑھیں گے
يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. یجد لہو میں دال ساکن ہے اور حروف کلکلہ میں سے ہے تو اس پر کلکلہ کر کے پڑھیں گے. کلکلہ کے معنی ہے کہ جب آپ ان حروف کو ادا کریں گی تو مخرج میں ہلکی سی جنبش ہوگی اور آواز پلٹ کر واپس آئے گی. ایسے کہیں گے یجد لہو شہابا رصدا. یہاں شہابا رصدا کہنا غلط ہے اور صحیح ہے شہابا رصدا. تو شہابا رصدا اس وجہ سے پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر تشدید ہے اور تشدید کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک مرتبہ پیچھے والے لفظ کے ساتھ ملا کر دوسری مرتبہ خود. تو را کے اوپر تشدید ہے اور را سے پہلے والا لفظ با ہے تو اس کے ساتھ ملائیں گے تو ہو جائے گا شہابا رصدا. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ان باتوں کا خیال رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں. جب آپ آداب کا خیال رکھ کر تلاوت کریں گی تبھی آپ کی تلاوت درست ہوگی ورنہ تلاوت درست نہیں ہوگی. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. یہاں پر نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اس لیے غنہ کر کے پڑھیں گے. اور غنہ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں. لا ندری میں مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے اس وجہ سے اس مد کو کہیں گے مد منفصل اور مد جائز. اور اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ. اشرغن کی تنوین پر ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی جو کہ 6 ہے حمزہ ہا عین ہا غین خا ان میں سے حمزہ آ گیا ہے اس وجہ سے اس تنوین پر ہم غنہ نہیں کریں گے اور جلدی سے پڑھ جائیں گے اشرغن ارید اشرغن ارید بمن. بمن پر غنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی جو کہ 6 ہے حمزہ ہا عین ہا غین خا ان میں سے کوئی لفظ بھی نہیں آیا. ایسے کہیں گے بمن فی الارض. را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے والے لفظ کے اوپر زبر ہے. اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائیں. یہ لفظ ایسے ادا ہوگا فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. ایک بار پھر سے آیت سن لیں. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. وَأَنَّا میں نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اس لیے غنہ کریں گے. منا میں بھی نون مشدد ہے اور نون مشدد پر غنہ ہوتا ہے غنہ کر کے پڑھیں گے. اور یہاں پر بھی نون مشدد ہے غنہ کر کے پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے آیت کو وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کو کچھ پوچھنا یا سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.